پھول کی، کیوں نہ ہو کسی پھول کی مدحت میں وامقار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سعادت الدارین میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی، سرکار آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان سننے کی نیت کرتا ہوں، یہ نیت کر لیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو دن ہے اور آج کی جو تاریخ ہے، اس کے تعارف کی زیادہ کوئی حاجت نہیں کہ آج الحمدللہ عز و جل وہ دن ہے کہ اس دن ہمیں ہمارے رب عز و جل نے ایک ایسا ملک عطا فرمایا کہ جس میں ہم بآسانی شعائر اسلام پر عمل کر سکیں۔
جس میں بآسانی اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکیں، جسے نماز ادا کر سکیں، قربانی کر سکیں، اور روزے وغیرہ کے جو معاملات ہیں، ویسے روزہ تو چونکہ باطنی عبادت ہے، اور اگر دارالحرب میں بھی کوئی ہو تو وہاں بھی روزہ تو رکھ سکتا ہے چونکہ باطنی عبادت ہے۔ اور البتہ ہمارے ملک میں یہ ضرور ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آتا ہے، کہ روزے کے جو ایام آتے ہیں، اس میں افطار کے وقت جو مناظر ہوتے ہیں کہ جیسے سڑکوں میں بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ کیوں سناٹا؟ کہ الحمدللہ عز و جل مسلمان روزہ افطار کر رہے ہیں۔ جب روزہ افطار کر رہے ہیں تو ظاہر وہ سڑکوں میں سناٹا، کہ چہل پہل آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ ہائی ویز پہ چلے جائیں، جو سپر ہائی ویز ہیں یا نیشنل ہائی ویز وغیرہ، تو وہاں بھی آپ کو سناٹا ہی ملے گا۔ اور بعض اوقات تو یہ مناظر بھی ہوتے ہیں، یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ جیسے چند مسافر، جیسے چند ٹرک والے یا بسوں والے جو ہے وہ سائیڈوں پہ اپنی گاڑیاں روک کر اور بچھا کر افطار کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ایسا پیارا ملک آج ہمیں ملا۔ اگر عیسوی شمسی تاریخ سے دیکھا جائے تو 14 اگست، اور اگر مدنی تاریخ قمری تاریخ سے دیکھا جائے، ہجری کے حساب سے، قمری تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو 27 رمضان مبارک۔ تو میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو ملک ہمیں عطا ہوا، اس کے لیے ہمارے بے شمار مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ تقریباً 10 لاکھ مسلمان اس ملک کے حصول کی خاطر شہید ہوئے۔ آخر ان کی شہادت کے پیچھے ایک جذبہ ایمانی تھا، جوش ایمانی تھا، کہ وہ مسلمان شہید ہوئے، اور ان کی بدولت آج ہمیں یہ نعمت ملی کہ آج الحمدللہ عز و جل اس ملک میں بآسانی اذان سن سکتے ہیں۔ ورنہ اذان کے لیے ان اسلامی بھائیوں سے آپ پوچھیں کہ جو دیگر ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جہاں شاعر اسلام عام نہیں ہے، بلکہ بعض ممالک جہاں پابندی ہے، ان لوگوں سے پوچھیں کہ انہیں اذان جب وہ یہاں آتے ہیں اس ملک میں، اور جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں، یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے اگر اذان سنی تو اتنے عرصے بعد یہاں اذان سنی۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ ایسا ملک میں عطا ہوا کہ جہاں پانچوں وقت یہاں کی فضا الحمدللہ عز و جل اذان سے گونجتی ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ملک جو ہمیں حاصل ہوا، یہ قربانی سے حاصل ہوا، اور اس قربانی کے پیچھے ایک جوش ایمانی تھا۔ اور یوں اگر دیکھا جائے تو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا، اس ملک کے حصول کا جو ذریعہ بنا کہ اسلام ہی تھا نا، تو اسلام جو ہم تک پہنچا کہ آج الحمدللہ عز و جل ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، تو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا یہ ایک قربانی کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے اسلاف نے کس طرح قربانیاں دی ہیں، اگر یہ بیان کرنے جائیں تو اس کے لیے وقت بہت طویل ہے، کہ کس طرح ہمارے اسلاف نے اس میں تکالیف برداشت کی۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کہ انہیں کس طرح تکالیف دی گئی۔ یہ تک نہیں بلکہ کس طرح مسلمانوں کو شہید کیا گیا، کس طرح بے دردی سے ان کا خون بہایا گیا۔ تو آج اگر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے تو یہ مسلمان یا ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس وقت
ہمارے اسلاف کی بھی کیا شان تھی کہ وہ اس اسلام کے لیے قربانی دینے میں کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ ہر وقت وہ آگے ہی رہتے تھے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے جوش ایمانی میں فرمایا ہے۔ اسد الغابہ پر ہے، اسد الغابہ میں ہے کہ جنگ قادسیہ جو کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں لڑی گئی تھی۔ اس میں حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاروں شہزادوں کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے ایک روز قبل اپنے چاروں شہزادوں کو اس طرح نصیحت فرمائی: میرے پیارے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ میں نے تمہارے نسب کو خراب نہیں کیا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے مقابلہ کرنے میں مجاہدین کے لیے عظیم الشان ثواب رکھا ہے۔ یاد رکھو، آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ قرآن پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان: اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ صبح کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ جنگ میں شرکت کرو اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ عز و جل سے مدد طلب کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں تو اس شعلہ زن آگ میں خود کود جانا، کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا، انشاءاللہ عز و جل عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ جنگ میں حضرت سیدتنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں شہزادوں نے بڑھ چڑھ کر کفار کا مقابلہ کیا اور یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ان کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے بجائے واویلا مچانے کے کہا: اس پیارے اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ میں بھی ان 4 شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر وہ کون سا ایسا جذبہ تھا کہ جس نے مرد و عورت کو، ہر مرد و عورت کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا؟ واقعی وہ کامل الایمان تھے اور وہ جوش ایمانی کے جذبے سے سرشار تھے، جبکہ آج کا مسلمان کمزوری ایمان کا شکار ہے۔
کہ آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے. ہمارے اسلاف کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول عز و جل کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہے افسوس کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی اب اس طرف کوئی توجہ نہیں. ہمارے اسلاف اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور وائے بد نصیبی آج کے مسلمان کی بھاری اکثریت دنیا کی محبت میں مستغرق ہے. ہمارے اسلاف اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر آج کے مسلمان فقط گفتار کے غازی بن کر رہ گئے. اور افسوس اد افسوس، ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر رضا الہی عز و جل کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر، اپنے نبی کے دشمنوں کی فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ ڈالی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں. افسوس صد ہزار افسوس کہ بے عملی کے سبب ہم ذلت و رسوائی کے عمیق گھڑے میں نہایت ہی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں. کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کہ آج مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے. آج مسلمان کئی مسائل میں گرا ہوا ہے. آج مسلمان کس طرح بے چینی کا شکار ہے. آج مسلمان کا خون کتنا سستا ہو گیا کہ مسلمانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر کس طرح بمباری کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر کس طرح آگ برسائی جا رہی ہے. رمضان مبارک میں بھی مسلمانوں کے بچوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جو بھی معاملات ہیں یہ سب ہماری بے عملی کے سبب ہیں. یہ جو ہمیں سزا ملی یہ ہماری بے عملی کے سبب سزا ملی. ورنہ ایک وقت وہ بھی تو تھا نا کہ جب کفار مسلمان کے نام سے لرزتے تھے، اور آج ہماری بے عملی کے سبب بالکل الٹ ہے کہ مسلمان کفار سے خوف زدہ ہیں. ایک خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. جس دین کے بدعو تھے کبھی قیصر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے. وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے. جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر ہرزہ سرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت، بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. گو قوم میں تیری نہیں کو اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے. ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے. وہ قوم کے آفاق میں جو سربا فلک تھی، وہ یاد میں اسلاف کے اب روبا قضا ہے. جو قوم کے مالک تھی علم اور حکم کی، اب علم کا وہ نام نہ حکمت کا پتہ ہے. کھوج ان کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا، گم دشت میں ایک قافلہ بے تبل و درا ہے. جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں،
بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے۔ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، سو بار تیرا دیکھ کے اف اور ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے، برتاؤ تیرے جبکہ یہ اعدا سے ہیں اپنے، اعدا سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے۔ امت میں تیری نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، لیکن دل دادا تیرا ایک سے ایک ان میں سوا ہے، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری اطرت کی ولا ہے، جو خاک تیرے در پہ ہے جاروب سے اڑتی، وہ خاک ہمارے لیے دارو شفا ہے، جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف، اب تک وہی قبلہ تیری امت کر رہا ہے، جس شہر نے پائی تیری ہجرت سے سعادت، مکے سے کشش اس کی ہر ایک دل میں سوا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہماری نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، خود جاہ کے طالب ہے نا عزت کے خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت سنجیدگی کے ساتھ اپنے کردار کا جائزہ لیجئے، اپنے معاملات کا جائزہ لیجئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے، اور حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم عملاً وابستہ ہو جائیے، آ جائیے دعوت اسلامی میں اور عملاً وابستہ ہو جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ تو آ جائیے مدنی ماحول میں اور اپنی یہ مدنی سوچ بنائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کے لیے امیر سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کیجیے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جو اسلام ملا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترغیب اجتماع کا سلسلہ ہے، شیخ عطار کی بارگاہ میں حاضری ہے کہ بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے ان وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و صعب الحسن اور بو سعید سعجزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق
تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، دور عرفان و علو و حمد و ثنا و بہا، لے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا بالدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، پیر و مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو و عرفافیت ہر ایک گدا کے واسطے، یا اللہ عز و جل ہمارے ان مشائخ کرام کا واسطہ ہمارا سینہ مدینہ بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آج ظہر کی نماز کے بعد یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آزادی کے شکرانے کے نوافل جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے باجماعت انشاءاللہ عز و جل۔ ممکنہ صورت میں مدنی چینل پر براہ راست بھی یہ مناظر دکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل تقریباً 2 بجے کے آس پاس
نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے میلاد حال سے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بیان بھی براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے، پاکستان تو سلامت رہے، اے